اگر کوئی شخص کسی کے جذبات کے ساتھ کھیل کر خود کو تیز ترین سمجھتا ہے تو وہ تیز ترین نہیں بلکہ گھٹیا ترین انسان ہے۔ جسے آپ سے بات کرنی ہو وہ آپ کے نکتے اور کومے کا بھی جواب دیتا ہے۔ ان بد دعاؤں سے بچو جو بول کر نہیں دی جاتی۔ بہت زیادہ خواہشات رکھنے والا شخص سکون سے نہیں سو سکتا۔ روئے زمیں پر اکثریت میں ایسے لوگ ہیں جو دکھ، تکلیف، اذیت، فریب اور دھوکہ تو انسانوں کو دیتے ہیں اور معافی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ اگر دولت سے سکون حاصل ہوتا تو دنیا بھر میں ذہنی سکون کی ادویات کے 90% خریدار امیر لوگ نہ ہوتے۔ دولت ایک ایسی تتلی ہے جسے پکڑتے پکڑتے آدمی اپنوں سے دور نکل جاتا ہے۔ آج بھی گاؤں کے کچے مکانوں والے لوگ اپنے ہمسائے کے گھر فاقہ نہیں ہونے دیتے۔ دولت ہو تو پردیس میں بھی دیس ہے اور غربت ہو تو دیس میں بھی پردیس ہے۔ غربت انسان کو اپنے ہی شہر میں اجنبی بنا دیتی ہے۔ اگر تم اپنے رب پر بہت بھروسہ رکھتے ہو تو یہ بھی جان لو کہ تمہارا رب اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ اپنی پریشانیوں کو نمازوں میں بدل دو، اللہ مسائل کو نعمت میں بدل دے گا۔ جو سجدوں میں روتا ہے اسے لوگوں کے سامنے رونا نہیں پڑتا۔ تمام تعریفیں اس سونے رب کی جو میرے اعمال کو دیکھے بغیر ہی ہر ایک نعمت سے نوازتا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو سیاہ رات میں سیاہ چٹان پر سیاہ چونٹی کی حرکت سے بھی واقف ہے۔ موت کا ایک دن مقرر ہے، وہ ہر حال میں آئے گی۔ دعا کریں جہاں بھی جس جگہ بھی آئے ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو۔ وہ ساتویں آسمان پہ رہنے والا رب ہم زمین پر بسنے والوں کا درد ہمارے ساتھ جینے والے انسانوں سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ جب یقین اللہ کی ذات پر ہو تب ہر چیز کی پرواہ کرنا چھوڑ دیا کرو کیونکہ وہ ذات کسی کو مایوس نہیں کرتی۔ دنیا میں سب سے زیادہ لکھی جانے والی کتاب ہمارا نامہ اعمال ہے اور روز قیامت سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب بھی ہمارا نامہ اعمال ہوگی۔ اپنی اس کتاب کے مصنف آپ خود ہی ہیں، لہٰذا اس پر محنت کیجیے، اس کو سنوار دیجیے۔ مجھے ایسا رب ملا جو برداشت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا مگر اوقات سے زیادہ سکھ ضرور دیتا ہے۔ اپنی زندگی ایسے جیو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاؤ۔ دنیا والوں کی سوچ تو روز بدلتی رہتی ہے۔ آسمان والے سے اگر رابطے مضبوط ہوں تو زمین والے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ہم سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں مگر اپنوں کے لہجے سے مسلسل ٹپکتی بیزاری اور تلخ رویے ہمیں توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ میری لاکھ برائیوں کو جانتے ہوئے بھی مجھ سے بے حد محبت کرنے والا صرف میرا اللہ ہے۔ صحابہ کرام نیکیاں کر کے بھی روتے تھے اور آج کا انسان پہاڑوں جتنا گناہ کر کے بھی شرمندہ نہیں ہوتا۔ کسی کو صفائی مت دو اپنی سچائی کی، تم سچے ہو تو اللہ جانتا ہے، بس یہی کافی ہے۔ گناہ گار شخص کی عاجزی عبادت گزار شخص کے غرور سے کہیں بہتر ہے۔ اور پھر وقت آخر ثابت کر ہی دیتا ہے، اللہ کے فیصلے ہماری خواہشوں سے بہتر ہیں۔
ہمیشہ یہی سوچ کے جیو کہ میرے رب نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، اگر وہ مجھے میرے اعمال کے برابر دیتا تو میرے پاس آج بھی کچھ نہ ہوتا۔ جب حالات جھکا دیں اٹھے اللہ سے رجوع کریں، جب عروج پر ہوں جھک جائیں اللہ کا شکر ادا کریں، جب آپ غمگین ہو جائیں اور پریشانیاں بڑھ جائیں اور کوئی راستہ نہ ملے تو اللہ کے سامنے خوب رو لیا کرو۔ اپنی بیوی سوالات کرے تو عموماً مرد کو فوری غصہ آ جاتا ہے، مگر فیس بک پر اگر کوئی خاتون سوال کرے تو علم و دانائی کے دریا بہا دیے جاتے ہیں۔ کسی رشتے کو کتنی ہی محبت سے باندھا گیا ہو، اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ اگر مرد سیرت کو ترجیح دیتے تو عورت صورت کی بجائے سیرت کو سنوارتی۔ وہ انسان آپ کی کبھی قدر نہیں کرے گا جس کے لیے آپ ہر وقت میسر رہیں گے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ سچ کڑوا ہوتا ہے، حقیقت میں سچ نہیں، آپ کے بولنے کا انداز کڑوا ہوتا ہے۔ رشتے برداشت، صبر اور عزت کے محتاج ہوتے ہیں۔ رشتوں کو بچانے کے لیے اگر کمزور ہونا پڑے تو ہو جاؤ، رشتے صرف تم سے محبت چاہتے ہیں اور کچھ نہیں۔ آئینہ پھیلا رہا ہے خود فریبی کا مرض، ہر کسی سے کہہ رہا ہے آپ جیسا کوئی نہیں۔ بڑی عجیب بات ہے کہ ہم کالے جادو سے تو بہت ڈرتے ہیں مگر اپنے کالے اعمال اور کرتوت سے بالکل نہیں ڈرتے۔ زمانے میں آئے ہو تو جینے کا ہنر بھی رکھنا، دشمنوں سے کوئی خطرہ نہیں، بس اپنوں پہ نظر رکھنا۔ جب کسی کی زندگی میں نئے لوگ آ جاتے ہیں تو پرانے لوگوں کی اہمیت کم ہو جاتی ہے۔ کسی کا دل توڑ کر معافی مانگنا بہت آسان ہے، لیکن اپنا دل ٹوٹنے پر کسی کو معاف کر دینا بہت مشکل ہے۔ غرور ایک ایسی بیماری ہے جو کسی بھی کم ظرف کو لگ سکتی ہے۔ اخلاق کی قیمت کچھ نہیں دینی پڑتی مگر اس سے ہر انسان خریدا جا سکتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ نفرتوں کا سامنا سچ اور حق بولنے والے کو کرنا پڑتا ہے۔ جو لوگ بڑی چیزیں کرتے ہیں وہ چھوٹی چیزوں پر توجہ دیتے ہیں۔ اگر کسی آدمی کا کردار معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے دوستوں کو دیکھیں۔ زبان چلانا آپ کو مصیبت میں ڈالتا ہے، بعض اوقات کچھ نہ کہنا ہی بہتر ہے۔ جو 2 خرگوشوں کا پیچھا کرتا ہے وہ ایک کو بھی نہیں پکڑ سکتا۔ کنویں میں رہنے والا مینڈک سمندر کے بارے میں کبھی نہیں جان سکتا۔ بعض اوقات بے وقوفانہ لڑائی جاری رکھنے سے ہارنا اور بدتر جنگ سے بچنا بہتر ہے۔